شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 24ویں ماہ مبارک رمضان چند مطالبے آج کے دعا میں بھی ہیں۔ پہلا مطالبہ، بار الہ تیرے اسباب رضا کے حصول کا متمنی اور طلبگار ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں مسلسل خدا کی رضا کے حصول کا مطالبہ اور اس کی تکرار کی جا رہی ہے۔ پالنے والے تیری رضا چاہتا ہوں، تیری مرضی اور تیری خوشنودی کا طلبگار ہوں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خدا کی رضا کے حصول کا سبب بنتی ہیں؟ جناب موسیٰ کوہ طور پر خدا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، خدا سے محو گفتگو ہیں، آواز قدرت آتی ہے۔ موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، لیکن لوگ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان کو وہ 5 چیزیں نہیں مل پاتی۔ بار الہ تو نے کون سی 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا؟ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنی اطاعت اور اپنی بندگی میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی مرضی کو خواہشات نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے پیروی خواہشات میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کی مرضی، اس کی خوشنودی، اس کی رضا اس کو حاصل ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرے۔ انسان جب خواہشات نفس کی مخالفت کرے گا تو اسباب رضا کے حصول کا یہ چیز سبب بنے گی، اور یہی چیز سبب بنے گی کہ وہ چیزیں جو خدا کو ناراض کرتی ہیں انسان اس سے دوری اختیار کرتا چلا جائے گا اور خدا کے غضب اور خدا کے غصے سے خود کو بچائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان خدا کو غضبناک کرتا ہے تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کے غضب سے اس کو پناہ دیتی ہے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ ماہ مبارک رمضان مسلسل تلاوت قرآن کی تاکید کی جاتی ہے، چونکہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان۔ انسان اگر چاہے کہ خدا کی مرضی حاصل ہو، اس کے غیظ و غضب سے دور رہے، تو قرآن کریم کی جتنا ممکن ہو سکے تلاوت کرے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم میں غور و خوض، تدبر اور تعقل، اور اس کے بعد قرآن سے عبرت لے اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی رضا اس کو حاصل ہو سکے۔ تیسرا مطالبہ، خدایا آج کے دن مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری بندگی کر سکوں، تیری اطاعت کر سکوں، تیری معصیت اور تیری نافرمانی سے دور رہ سکوں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ بندگی ہے، ماہ اطاعت ہے، خدا کی نافرمانی اور معصیت سے دوری کا مہینہ ہے۔ خدایا توفیق عطا کر کہ تیری بندگی کروں، تیری معصیت اور تیرے گناہ سے دور رکھوں۔ اے سائلوں کو دونوں ہاتھ کھول کر عطا کرنے والے معبود،